مدرسے میں اگر تشدد ہے تو اس کو ختم کرو. ہاں اگر یہ صحیح ہے پھر وہ غلط کہہ رہا ہے تو پھر اس کو یہ نہ کہیں ہمارے یہاں تشدد نہیں ہوتا, پھر ڈٹ کے دفاع کریں. واللہ ان حرکتوں کی وجہ سے میں نے حفظ چھوڑ دیا, اور اللہ مجھے معاف کرے اس وقت مجھے صرف حفظ نہیں قرآن سے بھی نفرت. یہ مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ آپ کے بچے کو ہم کھانا دے رہے ہیں, رہائش دے رہے ہیں, بھائی آپ جیب سے دے رہے ہیں. کوئی بچہ قرآن سے مار کی وجہ سے بدزن ہو کے چلا گیا تو اس کا گناہ کیا قاری پہ بھی آئے گا کہ نہیں؟ لبرل جب کہتے ہیں تو سارے ہم کیا کہتے ہیں, نہیں جی ہمارے ہاں تو کوئی تشدد نہیں ہے. وہ بھائی وہ بھی دیکھ رہا ہے, اندھا تو کوئی ہوتا نہیں ہے. وہ باقاعدہ رات کو جو ہے نا جو چھڑی ہے اس کو بھگوتے تھے, پھر صبح وہ دھوپ میں رکھتے ہیں, گرم دھوپ, پھر بولتے ہیں اس سے صحیح ضرب لگتی ہے. ایک صاحب نے کہا کہ یہ تو ہماری جبلت ہے, تو یہ جبلت ہے تو پنجابی میں کہتے ہیں کہ لعنت ایسی جبلت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ ہم بہت ہی نہایت ہی اہم موضوع اور بڑا حساس اور سینسٹیو موضوع ہے, اور خاص کر آج کل یعنی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو اجاگر کیا گیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہمارے مدارس میں جو حفظ کے شعبے ہیں اس میں جو بچوں پر ذہنی اور جسمانی تشدد اور دباؤ کیا جاتا ہے اس کے کیا وجوہات ہیں, ان کے کیا اثرات ہیں, اور ان کے کیا حلول ہے, اس کے اوپر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. اور اس میں واللہ ہم لوگوں کا اللہ تعالی ہمیں اخلاص کی توفیق دے. ہم خود مدارس کے بچے ہیں, ہم کوئی آگے کے پیچھے کے نہیں, نہ الحمدللہ, نہ ہم ادھر مدارس کو بلا وجہ کوئی تنقید بنانے, بلکہ ہم اصلاح چاہتے ہیں. ہاں, اور اسی طرح ہم علماء کے خدام میں سے ہیں, اور ہمارے لیے یہ شرف کی بات ہے, اور ہم مدارس کے بھی خادمین میں سے ہیں. نہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم کسی کی کردار کشی کریں, بس مقصد اصلاح ہے, اور اس کے لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کھل کر بیان کریں تاکہ اس کی اصلاح ہو سکے. اور نہ ہم ان اشخاص کے ساتھ ہیں جو نعوذ باللہ مدارس کو بند کرنے کی بات کرتے ہیں, بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مدارس, آج کل جو مدارس ہیں وہ اسلام کا قلعہ ہے, اور الحمدللہ اس میں خدام اور جو دین کے خدام ہیں وہ کام کر رہے ہیں. تو اس سلسلے میں ماشاءاللہ ہمارے پیارے حبیب اور دل کے قریب جناب شیخ حماد عصری صاحب تشریف لائے ہیں, اور بڑا یعنی انہوں نے سفر کیا ہے, اللہ ان کو جزائے خیر دے. اہلاً و سہلاً شیخ, ماشاءاللہ آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. آپ ماشاءاللہ لمبا سفر کر کے آئیں, اور ماشاءاللہ آج کل ہم یہ بھی بتا دیں کہ شیخ مدیر التعلیم ہے ایک مدرسے کے ماشاءاللہ. اور ہمارے ساتھ ہیں ہمارے پیارے بھائی شعیب شریف, حافظ شعیب شریف, یہ بھی حافظ ہیں, اور حفظ پڑھاتے بھی رہے ہیں, پڑھتے بھی رہے ہیں, اور کیا کیا بتائیں. تو ہم سارے انشاءاللہ مل کے ایک درد دل سے, ہے نا شیخ, درد دل سے ہم واللہ بڑے تکلیف میں ہیں, پریشان ہیں. ہم چاہتے ہیں ہمارے مدارس, ہمارے دینی ادارے آسمانوں کو چھوئیں, نہ کہ ان کو اوپر حملہ کیا جائے, میڈیا میں ان کا ٹرائل کیا جائے, اور ان کو یہ تک کہا جائے کہ مدارس بند کر دیے جائیں. تو انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے. سب سے پہلے تو ہمارے جو بنیادی جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ان کے کیا وجوہات ہیں, یعنی کیا وجوہات ہیں, یا اگر آپ اس پہ کوئی ابتدائی کوئی کچھ کہنا چاہیں شیخ صاحب. شیخ, تشدد جو ہے, سب سے پہلے تو ہمیں یہ گفتگو کرنی چاہیے کہ آیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی. بالکل. تربیتی لحاظ سے تشدد کی اجازت, تعلیمی لحاظ سے تشدد کی اجازت, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اس کی اجازت موجود ہے یا نہیں ہے. کیونکہ ہمارا تعلق تو ایک دین سے کے ساتھ ہے, اور ہمارا تعلق تو مدارس کے ساتھ ہے, اور ہمارا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے. بالکل لا شک. ہمیں تو آپ کی ذات کو اسوہ بنانا ہی ہے, اگر ہم نہیں بنائیں گے تو کون بنائے گا. لا شک. اللہ کے پیغمبر کی زندگی میں ہمیں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نظر نہیں آتا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بچے کو ڈانٹا بھی ہو. اللہ اکبر, واللہ صحیح. حتیٰ کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 10 سال میں نے خدمت کی ہے, اور کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ اللہ کے نبی نے مجھے کام بھیج دیا, میں بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ گیا. رسول اللہ آئے ہیں, یہاں سے پکڑ لیا آ کے نا, تو کہتے ہیں میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اللہ کے نبی مسکرا رہے تھے. اللہ اکبر. یہ ہمارے ہاں تو بہت بڑا جرم ہے کہ استاد کام بھیجے اور پھر معافی نہ ہو. یہ تو بہت بڑا جرم ہے ہمارے یہاں کہ بچہ کام نہ کرے. اس کے بعد تو کئی سال تک استاد اور بچے کا جھگڑا چلتا رہتا ہے. صرف ایک
اسی مرتبہ ایک نہ پوائنٹ کرنے پر کی کوئی استاد جی کی بات نہیں مانی, حتیٰ بڑا کہ بہت بڑا کام اسی حدیث میں یہ بھی ہے نا, حضرت انس فرماتے ہیں کہ ما قال علی رسول صلی اللہ علیہ وسلم لشیء لم افعلہ لما لم تفعلہ, واہ ایسے ہی یہ بھی ہے لما لم, آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا, یہ بھی نہیں کہا, یہ بھی نہیں کہا کہ ایسا کیوں کیا, کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ بچہ ہے, بچہ ہے, بچے کی نفسیات ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر غور کریں, بالکل, بلکہ اللہ نے اپنے نبی پر ایک ہی معاملے میں وہ کیا ہے, احسان جتلایا ہے. وہ کیا ہے کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, ان کو معاف کریں, ان کے لیے استغفار کریں. یعنی اگر آپ سختی کریں تو لوگ آپ سے بھاگ جائیں گے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت اگر ہر دل عزیز ہے تو کیوں ہے, اللہ اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ آپ فَبِمَا رَحْمَةٍ کیسے ہے کہ من اللہ لنت لہم, اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ یہ رحمت ہے اللہ کی کہ آپ ان پر نرم ہیں. اس کے علاوہ ہمیں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے تھے اور حسنین رضوان اللہ علیہ اجمعین آ کے کندھوں پہ بیٹھتے ہیں, سجدے میں جاتے ہیں, ان کو بلکہ اٹھا رہے ہیں, صحیح بات ہے. بالکل ایسے. اور اسی طرح حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی فرماتے ہیں کہ ما كان الرفق في شيء الا زانه وما نزع من شيء الا شانه, یعنی نرمی جس چیز میں ہوگی اسے خوبصورت بنا دے گی, اللہ اسے مزین کر دے گی, اور سختی اس کو بدبخت بنا دے گی. دوسری حدیث میں بھی ہے نا کہ جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام کرے, يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا. اللہ اکبر. یعنی وہ ہم میں سے نہیں ہے جو بچوں کے اوپر رحم نہیں کرتا, شفقت کی نظر سے نہیں دیکھتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ سیرت میں دیکھیں تو کبھی بھی, جیسے آپ نے کہا نا, ایک مرتبہ بھی نہیں ملتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بچے کو مارا ہو. ایسا کوئی ذکر ہی نہیں ملتا کہ اللہ کے پیغمبر نے کسی کو مارا ہو. حتیٰ کہ وہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ غلام کو مار رہے تھے, تو اللہ کے پیغمبر نے اتنی ان پر سختی کی کہ ان کو غلام آزاد کرنا پڑا. اللہ. بلکہ اب یہ بھی دیکھیں نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کے اوپر زیادتی اور جانور کو مارنے سے منع فرمایا. بالکل, جانور کو مارنے سے منع فرمایا. اب وہ دیکھیں نا, اب وہ کئی ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ جانور نے آ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی ہے نا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے مالک کی سرزنش کی. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ہمارے اسوہ حسنہ ہیں, جو ہمارے امام ہیں, جو ہمارے نبی اور پیغمبر ہیں, جن کی طرف ہم اپنی نسبت کرتے ہیں, ان سے کبھی یہ سرزنش وارد ہی نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ دین صحابہ نے مجبوری میں قبول نہیں کیا, بلکہ دین سے محبت پیدا ہوئی. اللہ. تاکہ صحابہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ مال شال دیکھ کے ایمان لے آتا تھا, شام کو ایسے ہی مان لے آیا کہ پیسے ویسے مل رہے ہیں, مال شال مل رہا ہے, تو صبح ہوئی ہے تو اس کائنات میں رسول اللہ سے زیادہ محبوب چہرہ اس کے لیے کوئی اور نہیں. اللہ اکبر. بالکل بالکل, یہ حدیث میں ہے شیخ, یہ حدیث کے الفاظ. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا مزاج کیا ہے, اسلام کا مزاج کیا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کیسے کرنے کی ہمیں تلقین کی, یا ہمیں سکھایا کہ ہم نے بچوں کے ساتھ کیسے وہ کرنے. لیکن اب ہمارے یہ جو معاشرے, ہم کہتے ہیں نا کہ اب سختی نہ کریں بچوں پر, تو ہمیں ایک طعنہ ملتا ہے, آپ جدید مغرب سے مروب ہو گئے. بھائی مغرب کو کیا پتہ کس تعلیم کیا ہوتی ہے, صحیح بات. ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بالکل صدیوں سے معلوم ہے. بالکل, لا شک. کبھی تعلیم کے لیے تو بہرحال مارنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی. ایک نماز کے لیے مارنے کی گنجائش ہے, اور وہ بھی والدین کو, اس کے علاوہ کوئی گنجائش. تعلیم کے لیے مارنے کے نہ کوئی گنجائش ہے, نہ کوئی مثال ہے. وہ بعض حدیث پیش کرتے ہیں لا ترفع عنہم عصاک, کہ ان سے اپنا ڈنڈا نہ اٹھائیں, لیکن وہ ضعیف ہے, وہ شدید قسم کی ضعیف ہے. تو اس کی دوسرا یہ ہے کہ اگر ایسا اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہوتا تو آپ کی زندگی میں مثالیں بھی تو ملتی. ایک مثال لے آئیں, مثال تو کوئی نہیں اللہ کی زندگی میں. تو پھر شیخ یہ جو سوچ ہے, یا یہ جو آپ کہہ سکتے ہیں وجوہات جو ہمارے بعض کہتے ہیں کہ مارے بغیر تو پڑھ نہیں سکتے, ہاں, تو یہ جو ایک سختی نما رویہ ہے, اس کے پیچھے آپ لوگوں کے خیال میں, اور ہم لوگ اس میں اضافہ بھی کریں گے کہ کیا وجوہات ہیں, کیوں ہم اس چیز کے اندر چلے گئے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مارے بغیر نہیں ہو سکتا, سختی کے بغیر ہو نہیں سکتا. اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں
کیونکہ شیخ دیکھیں ہر فعل کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوتی ہے. جی تو اس کے کیا آپ کہیں گے آپ اس بارے میں؟ بنیادی وجہ تو شیخ میں سمجھتا ہوں کہ وہ مائنڈ سیٹ ہے. اصل میں اگر آپ تھوڑی سی تاریخ میں چلے جائیں نا تو یہ جو ہمارا سسٹم ہے نا اس میں برڈن حد سے زیادہ ہے. اور یہ جب انگریز کو نوکر تلاش کرنے تھے اس نے ایک سسٹم اسکول کو دیا تھا تو اسٹیٹس سمبل بنا دیا کہ آپ یہ ساری یہ کتاب پڑھیں گے. اس سے پہلے ہمارے نظام تعلیم میں یہ تھا کہ جو بچہ جس میدان کا ماہر ہے اس میدان میں اس کو پڑھانے والے مل جاتے, اس میدان میں وہ آگے اس کو چلایا جاتا تھا. اب یہ ہے کہ 9-10 قسم کے مضمون بچے کے سر پہ تھوپے ہوئے ہیں جن کو وہ پڑھنا نہیں چاہتا اس کو پڑھانے پڑتے ہیں, مجبور کیا جاتا ہے. تو اسٹیٹس سمبل بنا دیا ہے کہ صاحب بہادر سے گفتگو کا موقع تب ہی ملے گا یا ان کے پاس بیٹھنے کا موقع تب ملے گا بالکل جب آپ یہ پڑھے ہوں گے. اگر یہ نہیں پڑھے ہوں گے تو آپ نالائق ہیں, مالک کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. بالکل سادہ سی بات ہے. صحیح بات. تو وہی چیز مدارس میں بھی آئی. وہ جو برڈن آپ یہاں سے شروع ہوا تھا وہ مدارس میں بھی چلا گیا. مدارس کے بچے پہ بے تحاشا برڈن ڈال دیا گیا. وہ شاید کوئی رد عمل کی نفسیات کی وجہ سے ہوا یا کوئی مجبوری رہی ہوگی, واللہ عالم کیا ہوا, لیکن مدارس کے نظام میں بھی بے تحاشا برڈن بچے پر ڈال دیا گیا. اللہ, استاد پر بھی بچے پر بھی. یعنی ماڈرنائزیشن اور یہ جو جدیدیت کے اثرات میں سے ایک اثر جو ہے وہ مدارس کے اوپر یہ بھی ہے کہ ادھر سے یہ اخذ کیا گیا اور ہم نے ایک پورا ایک انوائرمنٹ پیدا کیا, ایک ماحول ایسا پیدا کیا جو دباؤ والا ہے اور ذہنی طور پر انسان پریشر میں رہتا ہے اور اس کے اوپر اس کا محاسبہ ہوتا ہے. جی ایسا ہے. اسی بنیاد پہ کہ تمہارے پاس کتنے بچے, کتنوں نے حفظ کر لیا, سب سے زیادہ میرا, اور یہ سارا ایک انداز جیسے آپ نے کہا نا جیسے اسکولوں میں ہوتا ہے کہ یار کس کا نمبر 1 ہے, کس کے پاس کس نے نمبر 1 لایا, اسی طرح ادھر بھی یہ چیزیں سرایت کر گئی. اور اسی طرح شیخ یعنی مائنڈ سیٹ میں صرف یہ ہے کہ صرف اساتذہ کا نہیں شیخ, اس میں مائنڈ سیٹ والدین کا بھی بنایا گیا, جی ایک ادارے کا بھی, اور اسی طرح پورا معاشرتی طور پر یہ ایک ہمارے ذہن میں انڈیل دیا گیا ہے جی کہ مارے بغیر بچہ نہیں چل سکتا, نہیں پڑھ سکتا. حتیٰ کہ والدین آتے ہیں مدرسے میں تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہڈیاں آپ کی اور گوشت ہمارا. نہیں, گوشت آپ کا, ہڈیاں ہماری. بالکل یہ ہے. ٹھیک ہے. ویسے تو قاری حضرات ہڈیاں بھی لے لیتے ہیں, توڑ دیتے ہیں. آج کل تو جان بھی لے رہے ہیں, جان بھی لے لیتے ہیں. اللہ معاف کرے, استغفر اللہ. اور اسی طرح شیخ وجوہات میں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مثلا اب دیکھیں شیخ ایک عام مزدور کی تنخواہ کتنی ہے, وہ کہتے ہیں یہ بھی وجوہات کئی وجوہات ہیں. ایک فعل کی نا کئی وجوہات ہوتی ہیں بالکل, اور وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں, ایک بلڈنگ بن جاتی ہے. پھر آخر میں جیسے مسائل آتے پھر ہمیں لگتا ہے اس کی ایک ہی وجہ ہے. تو اس کی انہی میں سے ایک وجہ یہ تنخواہ. آپ دیکھیں شیخ ہمارے مدارس میں جو خاص کر شعبہ حفظ کے قراء ہیں, جی اور شیخ میں نے یہ بھی دیکھا اکثر جو اس طرح کے مسائل ہیں وہ شعبہ حفظ میں مار اور بنسبت کے شعبہ کتب میں نہیں ہے. اس میں بہت کم ہے اور اس میں زیادہ ماشاء اللہ طلباء اور اساتذہ میں ایک عزت, احترام اور محبت بھی پایا جاتا ہے. تو تنخواہ آپ دیکھیں شیخ جو یعنی بعض جگہوں پر تو 7,000, 5,000, 10,000, 15,000, 12,000. آج کل اس میں کیا ہوتا ہے شیخ؟ یہ بھی شیخ بنیادی وجہ ہے کیونکہ معاش شیخ بہت بڑی وجہ ہے. آپ یہ سمجھے کہ ہمارا مثال کے طور پہ پنجاب میں ایک ماں جو ہے اس پر بھی برتھ ڈے ہے نا بچے کا, تو ماں سے زیادہ محبت کون کر سکتا ہے بچے کے ساتھ. یہ بھی جب دیکھتی ہے کام کا زور لگا ہوتا ہے تو بچے کو ایک آدھ لگا دیتی ہے کیونکہ اتنا کبھی برڈن پڑا ہوتا ہے. صحیح بات ہے. تو ایک بندے پہ مستقل برڈن ہے, مستقل ہر وقت ذہن میں ہے کہ میں نے شام کو کھانا پورا کیسے کرنا ہے. اب 2 ہی باتیں ہیں, یا تو پھر وہ اس کے بعد کیا کرے گا کہ وہ غیر فطری قناعت اختیار کر لے گا. ایک تو ہوتی شرعی قناعت, وہ نہیں, غیر فطری یعنی مجبوری والی, اور اس میں ایک اندر فرسٹریشن ہوتی ہے, ایک تو اندر اس کا جلا رہے گا تو وہ نکلے گا, وہ جل رہا ہوتا ہے اندر, وہ سامنے بیٹھے بچے پہ نکلے گا. اس نے غصہ کہیں نکالنا ہے, کہیں نہ کہیں تو غصہ نکالے گا. یہ تو نہیں ہوتا کہ غصہ نکالے ہی نہ. اب گھر میں تو کتنا کو نکالے گا, گھر میں تو وہ رہتا نہیں ہے, اور سامنے وہ بچے بیٹھے ہیں جس کو کہتے ہیں یہ آپ کا ہی مال ہے. وہ والدین تو بیچ کے گئے ہوئے ہیں قاری صاحب کو, یہ قاری صاحب اب آپ خرید لیے آپ نے تو یہ اب آپ کا یہ ہمارا نہیں ہے. اور والدین ایسے اللہ کے ولی ہیں کہ دوبارہ کبھی مڑ کے دیکھتے بھی نہیں ہیں یہ کہ میرے بچے کے ساتھ کیا گزر رہی ہے. یہ جو تازہ واقعہ ہوا ہے اس میں یہی تفصیلات سامنے آئی ہیں کہ وہ چاچا ابا دوبارہ چھوڑ کے چلا گیا,
بیٹے کو قاری صاحب کے پاس، بچے نے شکایت کی ہے جا کے گھر میں، تو ابا جی قاری صاحب کے پاس چھوڑ کے چلے گئے، یہ آپ کی شکایت کرتا ہے، یہ آپ کے تقدس کے بت کو ہلاتا ہے. لا حول ولا قوت. قاری صاحب نے پھر وہ کہتے ہیں تم نے ہم سے بدلے گن گن کے لیے، کیا تمہیں چاہا تھا اس دن کے لیے؟ انہوں نے پھر گن گن کے بدلے لیے. اللہ ان کو بس اللہ رحم کرے ہمارے معاشرے. صحیح بات ہے شیخ، واللہ یعنی بہت ہی یعنی دل خراش واقعہ ہے، بہت عجیب قسم کا واقعہ. اور اسی طرح شیخ اب یہ بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اب مسئلہ ادھر یہ بھی آتا ہے کہ ہمارے لوگ بعض مدارس ایسے جن کے پاس استطاعت ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہے، بعض ایسے جن کے پاس استطاعت نہیں ہے، ان کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے، ہم ان کی بات کریں جن کے پاس استطاعت ہونے کے باوجود وہ کوشش کرتے ہیں کہ تنخواہ میں اضافہ نہ کریں یا جتنا ہو سکے دبا کے رکھیں. اور اسی طرح شیخ وجوہات، یہ بھی شیخ ایک مائنڈ سیٹ ہے، تنخواہ زیادہ دیں گے کہتے ہیں قاری بگڑ جائے گا. ہمارے خراب ہو جائے گا. بلال ثاقب صاحب ڈنل بنگلہ مدرسہ ہے جہاں پہ ہم پڑھے، تو وہ تنخواہیں وغیرہ ذرا معقول دیتے تھے، اور جو خطیب وغیرہ تقریر کے لیے بلواتے ہیں ان کو پیسے بیچے دیتے. تو وہاں بورے والا کے لوگ کہتے تھے تسی مولوی بگاڑ دے پے ہو. یہ ایک باقاعدہ مائنڈ سیٹ ہے کہ مولوی کو بگاڑنا نہیں ہے. لاکھوں روپے، میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا جو مدرسہ ہے نا، فنڈ کی کوئی کمی نہیں ہے، یقین کیجئے کوئی کمی نہیں ہے. ہم دیواروں پہ لگاتے ہیں، ہم عمارت عالی شان کھڑی کرتے ہیں، کروڑوں اربوں لگاتے ہیں، لیکن بندے پہ نہیں لگاتے. بندے پہ لگانے کی کوئی نہیں، ہمیں ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی. پتہ نہیں کیا، ہمارے دوست ہیں مولانا عثمان سلیمان، حویلیہ میں ان کا ایک مدرسہ ہے، جامعہ انوار الاسلام مشہور ہے. تو میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تقریباً 300 طالب علم ان کے پاس اس وقت زیر تعلیم تھا. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو فنڈ ہے نا وہ صرف رمضان المبارک میں پورا ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں ابا جی کا ایک ذہن ہے کہ رمضان المبارک میں اساتذہ کی تنخواہیں سائڈ پہ، بچوں کا جو سال کا خرچہ ہے وہ تخمینہ ہوتا ہے وہ سائڈ پہ، اس کے بعد اگر کچھ بچ گئے ہیں تو وہ عمارت وغیرہ پہ لگانے کی سوچ لیں گے، یہ پہلے الگ کریں گے. یہ بہت اچھی بات ہے شیخ، کیونکہ یہ جو ذہنیت ہے نا اس کی وجہ سے بڑے مسائل پیدا. اگر آپ ایک استاد کو ماشاءاللہ صحیح نوازتے ہو، وہ آپ کے پاس رہے گا، محنت کرے گا، اچھا کام کرے گا، اور آپ وہ بھی اوپر جائے گا، آپ کا ادارہ بھی اوپر جائے گا. یہ کیسے ہی ہے، مطلب جو ذہن خالی نہیں ہے نا وہ ذہن پڑھا نہیں سکتا، تربیت نہیں کر سکتا، وہ خود پریشان ہے، بیچارہ کیا تربیت جس کو یعنی معاش کی فکر لاحق ہو، آسودگی بہت لازم ہے. اس لیے سلف میں تو یہ تھا، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 5-6 محدثین کو باقاعدہ کہا ہوا تھا کہ آپ اپنا کام کریں، کفالت کی آپ کی کفالت ہم کریں گے. یہ جو اہل علم کی کفالت ہمیشہ سے حکومتیں بھی کرتی آئی ہیں، اب بھی حکومتیں کرتی ہیں. آپ ترقی یافتہ ملکوں میں چلے جائیں تو اہل علم کی کفالت وہی کرتی ہیں، حکومتی کرتی ہیں. ہمارے ہاں نہیں ہوتی. مسئلہ یہ ہے. یہ جو آپ نے معاش کی بات کی نا کہ تنخواہ کی کمی، یہ دونوں سائڈوں پہ میرے خیال سے جو والدین اپنے بچوں کو مدارس میں داخل کرواتے ہیں، وہ بھی آپ اگر پنجاب میں دیکھیں یا دوسرے نواحی جو علاقے ہیں وہاں پہ دیکھیں تو وہ غریب ہی بچے ہیں. وہ والدین شاید اس لیے بھی چپ کر جاتے ہیں، بولنے کی انہیں ہمت نہیں ہوتی ہمارے بچے کو کیوں مارتے ہو یا تشدد کیوں کرتے، کیونکہ ان کا بچہ مدرسہ ان کو رہائش بھی دے رہا ہے، ان کا کھانا پینا بھی دے رہا ہے، اور ایک طرح سے پوری پرورش وہی کر رہے ہیں. ذہن بنایا ہوا ہے مجھے، یہ ذہن بنایا ہوا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے علماء کو یا اپنے دینی مدارس کے طلباء کو بچپن سے ہی نا ایک خود ترسیدہ سی مخلوق بنا کے رکھ دی ہے، احساس کمتری شامل کر دی ہے بچے کو. مطلب یہ مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ آپ کے بچے کو ہم کھانا دے رہے ہیں، رہائش دے رہے ہیں، بھائی آپ جیب سے دے رہے ہیں، یہ کون سا آپ کا احسان ہے؟ بلکہ اللہ کا احسان ہے، تو ان کی وجہ سے آپ کو بھی لوگ دے رہے ہیں. آپ اپنی انما ترزقون بضعفائکم، جیسے صحیح حدیث میں کوٹھیاں جو ہیں وہ ان کی وجہ سے بنی ہوئی ہیں نا. ٹھیک ہے، یہ بالکل یہ آپ لوگ مطلب ایک صاحب نے مدارس کی دفاع میں کتاب لکھی تو انہوں نے لکھا کہ بھائی ہم بچوں کو روٹی دے رہے ہیں، ہم بچوں کی کفالت کر رہے ہیں. یہ کیا لعنت ہے یار، یہ احسان جتانا، یہ تو اللہ کر رہا ہے، یہ تو اللہ ان کی وجہ سے تمہیں مل رہی ہے. صحیح بات ہے، یہ ہے شیخ، یہ اللہ کے مہمان ہے. مطلب ہم نے کبھی ان کو اس عزت کے مقام پہ رکھا ہی نہیں کہ یہ اللہ کے مہمان ہیں، ان کو حقیر سمجھا ہم. تو یہ تو پھر بڑا مسئلہ ہے شیخ. اس سے تو ایک یہ ظاہر ہوتا ہے کہ علماء کا معاشرے میں بہت بڑا اثر رسوخ ہے کہ نہیں. کیا لوگ علماء سے ڈرتے ہیں؟ اچھا سوال کیا آپ نے.
دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے میں علماء کا بڑا کردار ہے. اس میں اگر وہ چاہیں یہ پورا مائنڈ سیٹ چینج کر سکتے ہیں، اور علماء کئی ماشاءاللہ کرتے بھی ہیں اور کر رہے بھی ہیں. لیکن ایک اور آج کل کے جو ہتھیار ہے وہ ہے میڈیا اور سوشل میڈیا. اس کی وجہ سے کئی صرف مشاہیر کے پیغامات پہنچتے ہیں، اور میڈیا جس کو چاہتا ہے اچھالنا اس کو اچھال سکتے ہیں، ایک پروپیگنڈا کے انداز میں اس کو کیا جاتا ہے. لیکن الحمدللہ یہ بھی ہے علماء اپنا کردار اپنے اپنے جگہوں پر نبھا رہے ہیں، لیکن کچھ جگہوں پر علماء بھی انسان ہیں. کوئی وہ یعنی معصوم عن الخطا نہیں ہے، ان سے غلطی وہ ہو جاتی ہے. یہ بات ہے کہ ہر جگہ ایسا نہیں ہے. اب اس کی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ یوں سمجھیں کہ مدارس کے جو طلباء ہوتے ہیں نا، ان میں اگر 50 طالب علم مثال کے طور پر جانے کے بعد اپنے استاد سے نفرت کرتا ہوا پایا جاتا ہے، تو 100 طالب علم ایسا ہوگا جو ساری زندگی اپنے استاد سے محبت کرتا ہے. یہ تو محبت نفرت کے ماحول میں پیدا ہی نہیں ہوتی. اس کا مطلب ہے کہ مدارس میں وہ لوگ موجود ہیں، اور ایک بڑی اکثریت سے موجود ہیں کہ جو بچے کو محبت سے پڑھاتے بھی ہیں، اور بچہ ان سے مانوس ہوتا ہے. بالکل بالکل، بڑی عزت. اس لیے ساری زندگی وہ اپنے استاد کے سامنے آنکھ اٹھا کے نہیں. بالکل ایسا ہی. حالانکہ کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو شاگرد ہے وہ استاد سے اوپر بھی چلا جاتا ہے. ہاں لیکن وہ شاگرد استاد کے سامنے پھر بھی جوتی اٹھا کے پیش کرتا ہے. ایسے ہی ہے. ایسے ہے. اس کا مطلب ہے کہ بچہ استاد سے مانوس ہے. تو علماء کی ایک بڑی اکثریت ایسی موجود ہے. بالکل. ہم اسی لیے یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم 100% غلط ہو رہا ہے. جو غلط ہو رہا ہے ہم اس کو ڈسکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اس کا مطلب نہیں کہ خیر نہیں ہے. الحمدللہ خیر بہت زیادہ ہے ہمارے. لیکن ہم یہ چاہ رہے، دیکھیں کوئی بھی مسئلہ ہونا، اس کا تشخص، اس کی تشخیص کرنا، یہ ڈائگنوزیشن بہت ضروری ہے. کہ ڈائگنوز کریں، بیماری کو ہم نکالیں. اور اس کے لیے پھر کبھی کبھی دوائی کڑوی بھی ہوتی ہے. جو یہ باتیں ہو سکتا ہے بعض اخوان احباب کو بری لگے، ٹریگر کرے، ان کو وہ کہا جائے دیکھو یار تم لوگ بھی وہی باتیں کر رہے ہو جو لبرل کہتے ہیں. دیکھیں اگر کوئی بات لبرلز یا فیمنسٹ کہتے ہیں، اگر اس میں حق ہے تو ہم یہ کیوں نہیں کہتے یار ہاں یہ ہمیں اصلاح کرنی چاہیے، بجائے کہ ہم اس حق کا رد کریں اور اس حق کا انکار کریں جیسے ہمارے اندر کوئی غلطی نہیں، کچھ ہو رہا ہی نہیں، یا خاموش ہے. غلطی تسلیم کرنے سے ہی غلطی کی اصلاح ممکن ہے. ہاں ہم ان کی طرح ہمارا نیت نہیں ہے، نہ ہماری یہ انٹینشن ہے کہ ہم نعوذ باللہ مدارس کو بند کروانے والے. لیکن یہ بہت ضروری ہے، ورنہ آہستہ آہستہ اللہ نہ کرے وہ وقت دور نہیں کہ ان خبثاء کی وجہ سے مدارس بند ہو جائیں. مدارس بند ہو جائیں گے. لوگ مدارس میں بچوں کو بھیجنا چھوڑ دیں گے آج کل نہیں بھیجتے شیخ کے ساتھ. اب بھی بہت کم بھیجتے ہیں. بہت کم. شیخ ہمارے پاس بھی یعنی ہم کیونکہ حفظ بھی چلا رہے، تو کئی لوگ ہمیں صرف یہی کہتے کہ کیونکہ آپ لوگ مدرسہ نہیں ہے اس لیے ہم بچہ بھیج رہے ہیں، ورنہ ہم ادھر نہیں بھیج سکتے. واللہ یوں کہتے ہیں. یہ سارا قصور میڈیا کا نہیں ہوتا. ہم سب میڈیا پہ ڈال کے اگر کہتے ہیں نا کہ یہ سارا کچھ میڈیا کر رہا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا. پروپیگنڈا ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے، ہمیشہ تک ہوتا رہے گا. رسول اللہ کے زمانے میں پروپیگنڈا نہیں ہوا، صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوا. بالکل. پروپیگنڈا تو آپ کو بوسٹ کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے اگر آپ ویسے نہ ہو. مزید کام کریں. مزید آپ کہہ رہے ہیں کہ مدرسے میں بچے سے نفرت کی جاتی ہے، بچے کو مارا جاتا ہے، بچہ جا کے کہتا ہے کہ ہمیں تو کبھی نہیں مارا گیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا پروپیگنڈا خود بخود خراب ہو جائے گا، ان کا پروپیگنڈا خود بخود ختم ہو جائے گا. مگر مصیبت یہ ہے کہ وہ کم بتاتے ہیں ہمارے ہاں تشدد زیادہ ہے، وہ کم بتاتے ہیں ہمارے ہاں مسائل زیادہ ہے. یہ تو ہے شیخ. اسی طرح شیخ وجوہات میں ایک اور جو وجہ ہے وہ ہے تصور ادب. ہاں تصور ادب. جو استاد کے تقدس اور ان کا جو تصور ہے. مثلا اگر آپ کی ماشاءاللہ سجادہ بچھا ہوا ہے، اس پہ طالب علم نے پاؤں رکھ دیا، ادھر سے گزر گیا تو اس کی شامتیں، اس نے گستاخی کر لی. یا اسی طرح کے اس کے متعلق آپ ذرا روشنی ڈالیں. جی ہمارے ایسا ہوتا ہے مثال کے طور پہ کئی دفعہ بچہ باہر کھیل رہا ہے، بچے کر رہے ہیں شرارت، تو کوئی مردم بیزار بوڑھا آئے گا مدرسے میں، قاری صاحب کو بتائے گا اوے تمہارے بچوں کو تمیز نہیں ہے. بالکل آپ کے بچوں کو تمیز نہیں ہے. اتنی سی بات سنیں گے قاری صاحب اور آؤ دیکھا نہ تاؤ بچوں کو مارنا شروع کر دیں. واللہ ٹھیک ہے. اب نہ دیکھیں گے کہ بات کیا تھی، نہ دیکھیں گے، اور یہ بھی نہیں دیکھیں گے بھائی وہ لوگ کھیل رہے تھے، بچہ کھیل رہا ہے، اس کو کھیلنے دو.
شرارت کرنے دو ان کو. شیخ یہ جو تصور ہے کہ شرارتی بچہ گندا ہوتا ہے, برا ہے, بدترین, حالانکہ یہ کہتے ہیں نا, مثال کے طور ہمارے یہ معاشرتی مائنڈ سیٹ ہے, پتہ نہیں کہاں سے آیا, یہ بھی مجھے سمجھ نہیں آتی. خود بھی دودھ کے نہیں دھلے ہوئے. اگر 10 بچے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ خاموش بیٹھے ہیں, کوئی شرارت نہیں کر رہے, کسی سے بات نہیں کر رہے, تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ستھرا ہوا ہے. یہ تو نفسیاتی مسئلہ ہے. ہم کہتے ہیں یہ بگڑا ہوا ہے. اب یہ ساری زندگی آگے نہیں بڑھ سکے گا, اس کو آپ نے بچپن سے ہی اس کو اس کا دماغ سلا دیے, ورنہ بچہ شرارت نہ کرے. ایسا کبھی ہوا ہے؟ یہ طبیعی چیز ہے, نیچرل ہے کہ بچہ شرارت کرے. تو بچے کو شرارت کرنے دیں, وہ شرارت کرے گا, وہ شرارت سے خوش ہوا کریں یار, آپ کی مہربانی. بچے کو شرارت کرنے دیں, بچے کو کھیلنے دیں, آپ اس کے ساتھ مل کے کھیلیں تاکہ آپ کو بھی محسوس ہو کہ ہم بھی کبھی بچے تھے. آپ اپنا بچپن کبھی جگا لیا کریں. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. یہ جو تصور ادب ہے اس نے بھی بہت زیادہ ہمارے لیے مصیبتیں کھڑی کی ہیں. خصوصاً ہمارا جو علماء کے درمیان ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر بچے سے کبھی گستاخی ہو گئی ہے, حالانکہ ہم تو اس کو گستاخی کہتے ہی نہیں ہیں, یہ گستاخی نہیں ہوتی, بچہ آگے بڑھ کے سوال کر لیتا ہے. یہ کئی دفعہ, اچھا میں آپ کو اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں, اب میاں میٹھو بننے کی بات نہیں ہے, ویسے مزے کی بات سناتا ہوں. ایک اسٹوڈنٹ ہے ہمارے پاس, تقریباً 12 سال کا ہے. اب وہ نا سوال پوچھتا ہے تو اس کی آواز مطلب تھوڑی مدھم ہے. کئی دفعہ تو مجھے سنتی نہیں کیا پوچھ رہا ہے. سر جی سر جی سر جی, اب غصے میں سر جی میں بلا رہا ہوں آپ کو. تو اب یہ مطلب ہمارے معاشرے میں تو گستاخی ہوتی ہے, تو میں کئی دفعہ صرف یہ سر جی سننے کے لیے میں سنتا ہی نہیں اس کے بعد. یہ آخر میں یہ کہے گا سر جی میں بلا رہا ہوں آپ کو. تو یہ بچے کی نفسیاتی بچے کی مطلب ضروریات ہیں, بچہ ایسے ہی کرے گا, تو اس کے اپنے انداز میں کھیلنے دو. اچھا کئی دفعہ وہ بچہ کہتا ہے سر جی میں تھک گیا ہوں, میں کہا بیٹا لیٹ جاؤ, تو وہ لیٹ جاتا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ 12 سال کا وہ بچہ ہے, تو عربی کی تقریباً وہ 150-200 کے نزدیک تعبیرات اس کو ایسے انگلیوں پہ یاد ہے. ٹھیک ہے, ایسے ہی شیخ, ایسے ادھر بھی مثلاً کبھی مارنے کی کیا ڈانٹنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئی. بالکل بالکل شیخ. اسی طرح کئی بار ایسا ہوتا ہے بچے خود بیچارے کچھ گھروں میں مسائل چل رہے ہیں تو وہ استاد کی بات نہیں سنتا, وہ خود بیچارہ مہموم ہے, مغموم ہے. جی. تو اب قاری بولتے دیکھو اس نے میری بات ہی نہیں سنی. آپ نے پوچھا کیوں بات نہیں سن رہے, بیٹا سب کچھ ٹھیک ہے, گھر میں کوئی مسئلہ ہے. کئی بار میرے ادھر ہمارے پاس ایسا ہوتا ہے کہ ایک بچہ نہ سبق یاد کر رہا ہے, نہ سبقی سنا رہا ہے, نہ منزل اس کی جا رہی ہے, اور وہ سن رہا بھی نہیں ہے, اور عجیب حالات ہے. تو اب میں اس کو بلاتا ہوں, الگ بٹھاتا ہوں, گپ شپ مارتا ہوں, اس کو ہنساتا ہوں, پھر پوچھتا ہوں کیا ہو بچہ, کیا ہو بیٹا. بولتا ہے استاد جی شیخ صاحب گھر میں ابو امی کی لڑائی چل رہی ہے, طلاق کے مسئلے چل رہے ہیں, خلا کے مسئلے. پھر میں بولتا ہوں بیٹا آپ آج چل کرو, مزے کرو, سبق کی منزل کچھ نہ سناؤ, بس آرام کرو, ادھر دیکھتے رہو یا سو جاؤ, جو کرنے کرو. تو اس طرح بھی مسائل ہوتے ہیں شیخ, کیونکہ نا بچوں کا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جیسے ہم کہ روبوٹ کی طرح کام کریں. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ بچے میں ادب پیدا ہو تو آپ خود مؤدب بن جائیں. بس بچہ آپ کی سنتا نہیں ہے, بچہ آپ کو دیکھتا ہے. لا شک لا شک. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے, وہ ایسے ہی کرے گا. اگر آپ بڑوں کو گالیاں دے رہے ہیں, بچے سے کہیں کہ تو نے گالی نہیں دینی, ایسا نہیں ہوگا. آپ عزت دیں گے تو وہ عزت دینا شروع کر دیں, آپ بچوں کی عزت کرنی شروع کر دیں, بڑوں کی عزت کرنی شروع کر دیں. لا شک. تو آپ کے بچے بھی ایسے ہو جائیں گے. وہ شیخ اس میں ایک یہ بھی ہے تعظیم. لا شک ہم یہ کہتے ہیں کہ استاد کا ایک احترام ہونا چاہیے, ایک عزت ہونا چاہیے, لیکن یہ جو نا مبالغہ اور غلو, اس سے ہم یہ غلو ہے جو ہم مطلب اپنے مدارس میں رائج کر رہے ہیں, یہ غلو. ہاں یہ ہے شیخ. میرے خیال سے ایک اور وجہ اس کی یہ ہے کہ بچے کو آپ جو پڑھا رہے ہو اس کو صحیح سے فہم نہیں دے رہے آپ. ہاں بالکل, یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے. بہت سارے مدارس میں ایسے قراء جو ہے وہ ہیں استاد کے مسند پہ کہ جنہوں نے صرف حفظ کیا ہے, ایسے کبھی ترجمہ نہیں پڑھا, کبھی کوئی درس نظامی تفسیر نہیں پڑھی, یعنی صرف وہ ایک حفظ کیا. بالکل ایسا ہی ہے, بیسک حفظ. بچے کو فہم بھی نہیں دیا گیا, اور دوسرا یہ ہے اس کو خود بھی نہیں پتا, خود بھی فہم نہیں ہے, دیا بھی نہیں گیا. دوسرا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ اب تدبر کرتے ہیں نا, تو اللہ کے پیغمبر نے قرآن کو خوبصورت پڑھنے کی جو ترغیبات دلائی ہیں وہ بہت اہم چیز ہے. اذان خوبصورت آواز والا دے گا, تو یہ اسلام کا باقاعدہ حسن ہے. یہ فلسفہ جمال. ہاں فلسفہ جمال ہے, اسلام کی جمالیات یہی ہیں. خوبصورت قرآن پڑھنا, خوبصورت اذان, خوبصورت قرآن سے ہم نے یہ دیکھا کہ کہیں پڑھا گیا وہ قرآن کی زبان نہیں بھی سمجھ رہا نا, اس کا اگلا بندہ رو رہا ہے. قرآن ایک اثر چھوڑتا ہے. مگر ہمارے ہاں قاری صاحب
کی آواز پر کوئی توجہ نہیں ہوتی زیادہ تر. اب تو الحمدللہ اب اللہ بہتری آ رہی. جزائے خیر دے بابا جی یحییٰ رسول نگری رحمۃ اللہ علیہ، قاری ابراہیم میر محمدی، بڑے جو ماشاءاللہ یہ جو قرآن ہیں اساتذہ ہیں، انہوں نے ہمارے یہاں ایک بہت اچھا ذوق پیدا کر دیا. اب اچھا پڑھنے والے آ گئے. بالکل. جب اچھا پڑھنے والا آتا ہے تو خود بخود ایک محبت پیدا ہوتی ہے. لا شک. ہم جب پڑھتے تھے تو یہ بات پتہ نہیں کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، الحمدللہ رب العالمین. اب یہ کیا ہے؟ اس سے ہمیں کیا محبت ہوگی؟ قرآن کو جو ہمیں پڑھا، جب اچھی طرح پڑھنا سیکھیں گے ہمیں پڑھنے میں مزہ آئے گا، پھر محبت پیدا ہوگی. لا شک لا شک. اس پہ بھی ایک توجہ ہونی چاہیے. آپ نے وہ توجہ دلائی فہم کی طرف، تو ساتھ میں نے تھوڑا سا یہ بالکل بالکل. اور اسی طرح شیخ اسی میں اب اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بچے کے دل میں قرآن کی محبت نہیں، وہ نفرت آ جاتی ہے. اللہ معاف کرے اگر اس طرح کی سختیاں اور سمجھ بھی نہیں آ رہا اور استاد بھی بڑا سخت ہے. تو واللہ شیخ میں آپ کو اپنا قصہ بتاتا ہوں اور کسی کا کیوں بتائیں. میں شیخ ایک پڑھتا حفظ کے لیے جاتا تھا ایک جگہ پہ، وہ بھی آپ کو سعودیہ میں. شیخ سعودیہ میں نے دیکھا عرب اساتذہ جو ہے وہ کبھی نہیں مارتے، لیکن جو ہمارے بر صغیر سے گئے ہوئے ہیں نا وہ اپنا ادھر بھی جا کے نہیں چھوڑتے، ادھر جا کے بھی جانے چھوڑتے. واللہ حرم مکی میں بھی مار رہے ہوتے. میں جانتا ہوں کہ میں نام نہیں لیتا. تو واللہ شیخ وہ باقاعدہ رات کو جو ہے نا جو چھڑی ہے اس کو بھگوتے تھے، پھر صبح وہ دھوپ میں رکھتے ہیں، گرم دھوپ، پھر بولتے اس سے صحیح ضرب لگتی ہے. پھر وہ آپ کو کہتے آپ لگاؤ پش اپ، پھر پیچھے سے نعوذ باللہ واللہ پیچھے شیخ وہ ضرب لگاتے اور آپ بیٹھ بھی نہیں سکتے. واللہ ان حرکتوں کی وجہ سے میں نے حفظ چھوڑ دیا. اور اللہ مجھے معاف کرے اس وقت مجھے صرف حفظ نہیں قرآن سے بھی نفرت. اللہ تعالیٰ ابھی الحمدللہ اب تو ہم مرتے ہیں قرآن کرم ہو گیا. لیکن شیخ اب آپ ذرا سوچیں جس بچے کا دل میں یہ ہو، اب مجھے بتائیں آگے جا کے اس کے کیا اثرات ہوں گے. یا ایک بچہ اسی طرح حفظ کر کے نکل گیا، ایسے ہی ہے، آگے آئیں گے اس کے اثرات کیا ہوتا ہے. تو اب وہ پھر بچے کے کیا محبت اندر ہوگا نہیں ہوگا. میں اگلے دن بات کر رہے تھے ہم کہ رسول اللہ کے زمانے میں کسی کو مسجد میں لا کے باندھ دیتے تھے تو وہ مسلمان ہو جاتا. اب ہمارے زمانے میں کسی کو باندھ دے مسجد میں لے جا کے تو بڑی بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن وہ اچھا خاصا پریشان ہو جائے گا. نہیں کہنا چاہیے کہ کافر ہو جائے گا، اللہ بچائے، لیکن وہ اچھا خاصا پریشان ہو جائے گا. لا شک لا شک. تو اللہ تو ایک سوال ہے کہ اگر اس طرح کے مواقع پہ مثال طور پر لا شک اس میں بلا لا شبہ شک لا کیوں شک نہیں؟ اس میں تو کوئی شک نہیں، اس میں تو آپ کوئی ایک شک نہیں. شخص کو دین سے دور کرنے کا باعث بن رہے ہیں تو آپ کا وبال آئے گا، گناہ کیوں؟ اسی طرح سورۃ المنافقون میں ہے نا، منافقوں میں سے ایک منافق کون ہے جو لوگوں کو اللہ کے سبیل سے ہٹاتا ہے، یصدون عن سبیل اللہ، یصدون عن سبیل اللہ کے راستے سے ہٹاتا. یہ بڑا خطرناک معاملہ، یہ آسان نہیں. آپ ذرا سوچیں جس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النِّعَمِ. یعنی اگر اللہ تمہاری وجہ سے کسی کو ہدایت دے دے تو یہ وہ سرخ لال اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے، جو اس وقت ہائی چیز جیسے آج کل ہمارے یہاں لگزریز پراڈو ہے، اس زمانے میں وہ سرخ اونٹ. اس کا مفہوم مخالفہ کیا ہے کہ اگر تمہاری وجہ سے کوئی راہ راست سے بھٹک جائے تو پھر اس کا وزر اور وبال تمہارے اوپر ہی ہوگا. اسی طرح جو اعلام الموقعین عن رب العالمین، جو علماء ہے وہ کیا ہے، وہ اللہ کے نعوذ باللہ یعنی وہ نائب بن کر سائن کر رہے ہوتے ہیں، فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں. تو اگر اس نے کوئی غلط فتویٰ دی تو اس عالم اور مفتی کی پکڑ ہوگی نا. اسی طرح کوئی قاری کی وجہ سے، کسی استاد کی وجہ سے کوئی بچہ قرآن سے نفرت کرتا ہے، بچہ دین سے دور ہو جائے، قرآن سے نفرت کرنے لگ جائے. اور یہ تو ابتدا ہوتی ہے. آخر میں اللہ معاف کرے کچھ ایسے بھی ہیں جو دین سے ہی بیزار ہو جائے. الحاد کی طرف جانے والے کیسز ہم نے خود دیکھے ہیں مدرسے کے پڑھے یعنی حافظ ملحد. آپ ذرا سوچو، میں آپ کو ہو سکتا ہے لوگوں کو مبالغہ، لیکن ہم نے سوشل میڈیا پہ بڑے بڑے جو نام ہیں نا، جو یا تو ملحد ہو چکے تھے یا الحاد کے دائی ہیں یا لبرلزم کے دائی ہیں، آپ ان کا وہ پیچھے کیا کہتے ہیں بیک گراؤنڈ دیکھیں، کسی نہ کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں. اعجاز نظامی کیا تھا، ایک عالم مدرسے کا پڑھا ہوا تھا. یہ فرنود عالم جو آج کل بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں، یہ کون ہے پتہ ہے؟ ایک بہت بڑے عالم کا بیٹا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ درس نظامی بنوریا میڈیا کا ریسرچ اسکالر رہا باقاعدہ. باقاعدہ.
تو اللہ تعالی ہمیں عافیت میں رکھے. تو اس سے یہ جو ہو رہا ہے تو جو پڑھانے والا قاری ہے اس کی نیت تو ہرگز یہ نہیں ہوگی کہ میری وجہ سے کوئی بچہ مجھ سے دور ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ وجوہات میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ اساتذہ کی جو ٹریننگ ہے اور اس کی بہت کمی ہے. یہ بالکل, اس میں تو کوئی شک نہیں نا, اس پہ ابھی ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ. اب اس پہ اس طرف آتے ہیں کہ اس کے کیا اثرات ہیں, اس ذہنی دباؤ, جسمانی تشدد کہہ لیں, اس کے کیا ہم کہہ سکتے ہیں بچے کے اوپر نفسیاتی اثرات کیا ہیں؟ نفسیاتی اثرات میں شیخ ایک تو وہی بات ہے کہ بچہ پھر ساری زندگی کوئی بڑا کام نہیں کرنا جو کرا, اس کے اندر ایک احساس کمتری, یا تو وہ بدک جاتا ہے نا, وہ بھاگ جاتا ہے, دین سے بھاگ جاتا ہے. اگر وہ بدکے گا نہیں تو ایک مشین بن جائے گی, چلتی رہے گی, آپ کو اچھا کیا خالی پن, انسان کوئی بڑا انسان پیدا بھی نہیں کر سکے گا, خود بھی بڑا انسان بن نہیں سکے گا, جس کو تشدد کے ساتھ پڑھایا گیا. اور حتیٰ کہ ایک فیلسوف نے تو یہاں تک کہا ہے, مسلمان فیلسوف تھے غالباً ابن خلدون, انہوں نے یہ تک کہا ہے کہ نفسیاتی تشدد جو ہے اس کی وجہ بھی یہ جسمانی تشدد ہوتی ہے. جسمانی تشدد کرتے ہیں تو یہ اس جس معاشرے میں جسمانی تشدد زیادہ ہے وہ معاشرہ آخر میں جنسی تشدد کی طرف چلا جائے. لا الہ الا اللہ, جنسی تشدد کی طرف. اور اسی طرح شیخ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو اس طرح کے مراحل سے گزرتا ہے وہ بچہ زیادہ جرأت مند ہو جاتا ہے دین کے معاملات میں, اور دین کی چیزوں کو بڑا وہ ہلکا لے لیتا ہے. ایسے ہی ہے بالکل. ہم نے اپنے معاشرے میں ارد گرد دیکھیں گے, بلکہ یہ عوام کا مشاہدہ بہت بڑا مشاہدہ ہوتا ہے. یہ جو کہتے ہیں نا ہمارے پنجابی میں کہ حافظ دے نال دو شیطان ہوندے نے, تو یہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ وہ حفاظ کرام کی شرارتیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, کام دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور میں نے کئی حفاظ دیکھے, اپنے ساتھ کئی پڑھنے والے بھی دیکھے, اتنے جری اللہ کے معاملات کو لے کر, مطلب کہ عام آدمی کو آپ کہیں گے نا کہ اللہ کی ذات پر کوئی لطیفہ ہے تو عام آدمی سنانے سے بھی ڈرتا ہے. مدرسے کا پڑھا ہوا چپ کر کے سناتا ہے, بڑا مزہ لے کے سناتا ہے, جنت جہنم کے لطیفے آپ کو علماء اور زیادہ انہی کو یاد ہوتے ہیں, اور زیادہ انہیں کو یاد ہوتے ہیں. عام آدمی کئی دفعہ گھبرا جاتا ہے کہ یار یہ بات یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں لوگ. بالکل, مطلب ہنسنے کی اور بھی بہت سی وجہ ہو سکتی ہیں, اس اور لطیفے کو کیوں وجہ بنائے, اور راستے ہیں آپ کے پاس ہنسنے کے. تو یہ جرت جو پیدا ہوئی ہے, یہ کیوں پیدا ہوئی ہے؟ اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ اسے اس کا دل بھر گیا ہے, دل بھر گیا, دل بھر گیا ہے, محبت نہیں رہی, دل بھر گیا ہے. میرے خیال سے ایک یہ چیز بھی ہے کہ جس بچے پر تشدد ہوا ہے حفظ کے دوران, اگر وہ کہیں مستقبل میں کہیں کسی جگہ استاد لگتا ہے تو ظاہر ہے وہ اپنی جو بڑھاس نکالے گا, وہ وہی نکالے گا. کئی دفعہ بڑھاس نکالے گا, اور کئی دفعہ اس کو الٹا ہو جاتا ہے. نہیں, کئی دفعہ اس کو مشن سمجھ کے مارے گا. کہ ہمارے استاد بھی ایسے کرتے تھے. بالکل بالکل. ہمیں قاری صاحب کہتے تھے کہ ہمارے جو استاد صاحب ہیں ہمیں باندھ دیتے تھے, آج ہم کامیاب ہیں. میں نے کہا آپ ابھی تک کامیاب نہیں ہیں. مطلب یہ اللہ کا شکر کریں کہ آپ دین کے ساتھ منسلک ہیں, یہ اللہ کا کرم ہے آپ پر, ورنہ آپ کے قاری صاحب نے کوئی کسر نہیں چھوڑی آپ کو بگانے کے لیے. تو یہ تو اللہ نے آپ پر کرم کر دیا. تو اگر آپ ایک قابل آدمی تھے, اگر یہ تشدد نہ ہوتا, آپ کے اندر محبت ہوتی, تو جہاں آپ آج یہاں کھڑے ہیں, تو آپ اگر یہ تشدد نہ ہوتا تو آپ وہاں کھڑے ہوتے, آپ بہت آگے ہوتے ہی ہیں. مطلب اور اسی طرح شیخ اس کے اثرات میں جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں, اسی طرح مثلا یعنی جو دینی احکامات کے متعلق ایک سطحیانہ روش جو بالکل ایسا سطحیانہ روش, یعنی اس کو بس ہلکا لینا, اور اس کو بس اوپر سے گزار دینا, اور ہر چیز کو ہلکا لے لینا. دین کا حقیقی فہم نہیں, اس سے محروم ہو جاتا ہے, بالکل ختم ہو جاتا ہے. سمجھنے کی کوشش, سمجھانے کی کوشش بھی نہیں کی گئی, سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی گئی, رٹا مارا گیا, رٹا مروایا گیا. تو دین کو جب سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی گئی تو اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ نور و بشر ہوگا, تو جو نور بشر کہہ دے گا وہ گستاخ ہو جائے گا. بات سمجھا ہی نا. بالکل بالکل یہی ہے شیخ. اور اسی طرح یہ بھی میں ضرور یہ تنبیہ کرنا چاہتا ہوں, ہم بالکل بھی حفظ کے خلاف نہیں ہیں, بلکہ ہم خود الحمدللہ حفظ کرنے والے, حفظ پڑھانے والے ہیں, حفظ کے ادارے ہم چلا رہے ہیں الحمدللہ, لیکن اس میں اصلاح کے قائل ہیں. اب شیخ, اب کوئی بندہ یہ سوال کر سکتے ہیں, یار آپ لوگوں نے تو مسئلے بتا دیے, یہ صاحب ہمیں حل تو بتاؤ یار, باتیں تو ماشاءاللہ مولوی بڑے کرتے ہیں, اب حل بتاؤ, اس کا حل کیا ہے؟ تو سب سے پہلا حل آپ کیا بتاتے ہیں؟ میں جو بتا رہے تھے ماشاءاللہ جو پہلے ہوا تھی شیخ, کہ مائنڈ سیٹ چینج کرنا. پہلے تو مائنڈ سیٹ چینج ہو جائے نا. مائنڈ سیٹ چینج ہونے سے پہلے اگلا جو ہم کسی
حفظ کے استاد سے بات کرتے ہیں نا کہ بھائی مارا نہ کرو, وہ کہتے ہیں بھائی پڑھا کے بخا دو تسی, یہ ہے آپ پڑھا کے دکھا دیں. تو ہم پڑھا کے دکھا سکتے ہیں, میرے خیال آپ نے پڑھا کے دکھا بھی دیا ہے. ہاں بالکل الحمدللہ شیخ. ہم نے تقریباً جب شروع میں ہی جب ہم نے حفظ شروع کیا تھا تو ہم نے اس وقت سے ہی پالیسی بنائی ہوئی کہ بالکل مارنے کی اجازت نہیں ہے, مارے بغیر بھی سختی ہو سکتی ہے شیخ. ہاں جی, ٹھیک ہے نا. تو ہم نے اس میں بڑی سختی کی اور الحمدللہ حتیٰ کہ بعض ہمارے احباب نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا بغیر مارے کیسے. لا شک اس میں جد و جہد لگتی ہے, کوشش لگتی ہے, محنت لگتی ہے. حفظ آسان نہیں ہے, نہ پڑھانا نہ حفظ کا ادارہ چلانا. بہت چیلنجز ہوتے ہیں, بہت ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں, اور خاص کر اگر آپ کے معیارات بڑے بلند ہو, آپ کا سٹینڈرڈ بہت اوپر ہو, اور عام جس طرح ہمارے یہ جو مسائل ہے اس سے ہٹ کے, تو وہ مشکل ہوتا ہے. لیکن مشکل اب ہم چاہتے کیا آسان ہو اور مشکلات بھی نہ ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا چیز کرنا ہے تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے شیخ ہمارے 2 بچے ہمارے اس ادارے سے الحمدللہ حافظ بن کے نکلے, اور ان کو ایک چٹکی بھی نہیں ماری گئی شیخ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم, اور ایک بچے نے واللہ شیخ وفاق میں نمبر 1 پوزیشن لائے حفظ میں ماشاءاللہ. الحمدللہ. دیکھیں آپ کے سامنے مثال آ گئی ہے. اچھا ایک اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اگر اپنی جو استاذ ہے جو منتظم ہے اپنی سستی ختم کر دینا, بچوں کو ماننے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. اس میں کوئی وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. آپ ان کو صرف نصیحت کریں. بچے نے سبق کیوں سنایا, بیٹا سبق کیوں نہیں سنایا. روزانہ اگر والد نے پوچھ لیا, اور اس میں شیخ بغیر مارے بھی سختی ہو سکتی ہے نا, مسئلہ یہ ان کو پتہ نہیں ہوتا. صرف پوچھنا, اتنا پوچھنا ہی کافی ہو جاتا ہے. ہم نے شیخ بچے بعض اساتذہ نے ہمیں دے دیے کہ آپ نا یہ ہم سے پڑھیں گے ہی نہیں, پڑھا کے دکھا دو. تو آپ بڑے بنتے ہیں, پڑھا کے دکھا دو. تو انہی دنوں میری استاد محترم سے گفتگو رہی کہ استاد جی یہ نظام کو کیسے چلایا جاتا. انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا کہ اگر آپ روزانہ پوچھتے ہیں نا, ابتدا میں سب کو برا لگے گا. روزانہ پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو, یہ آج آپ نے کیسے کیے. ابتدا میں سب کو برا لگے گا, آہستہ آہستہ لوگ آپ کے عادی ہو جائیں گے. لیکن اس کا فرق بہت بڑا پڑے گا کہ لوگ روزانہ ان کو جب پوچھنے کا صرف پوچھنے سے یہ ہوگا کہ روزانہ وہ اپنا معاملہ سیٹ کرنے کی طرف چلے جائیں گے. وہی بات وذکر فإن الذکریٰ, آہستہ آہستہ شیخ تبدیلی آتی ہے. تو ہم نے یہ صرف یہی کیا کہ بچوں کو بلاتے تھے, میں اپنے پاس کھڑا کر لیتا تھا. یہ کہتے تھے کہ پہلے دن ایک بچہ آیا شیخ, وہ بچہ کہتا تھا کہ میں نے کہا بیٹا سبق یاد کرو. کہتا ہے جی مجھے یاد ہی نہیں ہوتا. اب اس کا وہ ذہن بن چکا ہے, یہ مجھے یاد ہی نہیں ہوتا. قاری صاحب کے پاس جا کے سناتا ہے, قاری صاحب مار کے بٹھاتے ہیں جا یاد کر کے. جس کا ذہن یہ بن چکا ہے کہ مجھے تو یاد ہی نہیں ہوتا, وہ کیسے یاد کرے گا. اسی طرح جو استاد بھی یہ ذہن دے, استاد بھی بولتے تو یاد ہی نہیں ہوتا, یاد ہی نہیں ہوتا, تو نابلد ہے, تیرے ذہن میں اخروٹ کھا, بادام کھا. اس کو فیل کرایا جاتا ہے کہ میں بیوقوف, اس کو باقاعدہ بیوقوف بتا دے تو بھائی بیوقوف ہے. اور کئی بار ایسا ہوتا ہے شیخ, اگر ہم بچے سے پوچھیں نا, بولتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں کیسے یاد کرنا ہے, مجھے کسی نے بتایا نہیں. واللہ شیخ پھر میں بٹھا کے اس کو بتاتا ہوں اس طرح بیٹا یاد کرنا, اس طرح کرو, وہ ماشاءاللہ نکل پڑتے ہیں. ہمارے پاس یہی کیسا ہے شیخ. وہی بچہ تھا, میں نے کہا بیٹا کوشش تو کرو. کہ تو استاد جی نہیں ہوتا یاد. میں نے کہا بیٹا کوشش کرتے ہیں, ایسے کرتے ہیں, ایک لائن یاد کرو. بالکل. اچھا وہ ایک لائن یاد کر رہا تھا تو اس کا طریقہ غلط تھا یاد کرنے کا. میں نے کہا بیٹا ایسے نہیں, ٹھیک ہے. میں نے پھر وہ طریقہ بتایا بھی ایسے یاد کر کے دیکھو. تو 4-5 منٹ میں اس کو ایک لائن یاد ہو گئی. ایک گھبرایا ہوا تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی, ایک اعتماد آ جاتا ہے, کانفیڈنس آ جاتا ہے. تو اسی مجلس میں میں نے اس کو یعنی کہ 2 گھنٹے میں تقریباً 10 لائنیں یاد کروائیں. اللہ, اس کو امید دلائی آپ. ہاں یہ ہے نا, اس طرح ہوتا ہے. مطلب ہم متبادل رستہ ڈھونڈے تو صحیح, ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں, ٹھیک ہے. متبادل رستہ ڈھونڈتے ہی نہیں ہیں. بچہ آیا ہے, ہوتا کیا ہے, کر سکو لائن لگی ہوئی ہے, ایک نے سنایا بس کام مکانا ہوتا ہے. اچھا تیری 2 تھپڑ مارے, چل یاد کر. اب وہ بیٹھ کے, یہ نارمل اس طرح ہو, یہ نارمل ہے. اب چل یاد کر جو ہے نا, اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بچہ اگر سنا رہا ہے نا جس وقت, اس وقت شیخ اس کے سن لینا چاہیے. کچا بھی ہو تو سن لینا چاہیے. اس کو دوبارہ کہو بیٹا یہ آپ کا بہتری لانے کی کوشش کریں. اور یہ بھی ہم کہتے ہیں کہ روزانہ سپارہ سنتا ہے نا بچے کا, کچا بھی ہو تو سن لو. اب یہ بچہ سپارہ سنانے آیا ہے, اس کا کچا ہے تو پھینٹی لگا دی ہے, یہ نہیں, سن لو بھائی. میرے خیال سے یہ جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ طلباء کے لیے آسانی فراہم کریں, وہاں پہ ہمیں یہ بات کرنی چاہیے کہ ہم اساتذہ کے لیے بھی آسانی فراہم کریں. ان کے پریشر, ان کو دباؤ میں کمی لائیں. آپ دیکھتے ہیں کہ مدارس میں شعبہ تحفیظ میں بہت سارے حلقے ہوتے ہیں.
تو اور ان کے پاس ایک قاری کے پاس 10-18 بچے ہوتے. تو کم بتایا آپ نے 40-50 40-50 18 ہوں تو یہ تو ہم کہتے ہیں غنیمت ہے. بالکل. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم نے شروع میں بات کی تھی ایک بوجھ ہوتا ہے, برڈن ہوتا ہے, تو اس میں کمی آئے گی اگر آپ بچے کو قاری کے پاس بچے کی تعداد کو کم کر دیں. تو ہوتا کیا ہے کہ ان میں ایک مقابلے کی جو فضا قائم ہوتی ہے نا, تو اس میں قاری پہ پریشر ہوتا ہے کہ میں اس حلقے سے اچھا کرنا چاہتا ہوں. تو کیونکہ یہ بات عام ہو جاتی ہے کہ یہ قاری بہت اچھا ہے, یا اس قاری کے شاگرد بہت جلدی حفظ کر لیتے ہیں اور اچھا حفظ کر لیتے ہیں. یہ ہے بالکل ہے, یہ دباؤ میں نا کمی کرنی چاہیے, کم کر دینا چاہیے, دباؤ کم کر دینا چاہیے. مثلا اس میں کئی طریقے ہیں. مثلا یا تو یہ ہے کہ جو استاد ہے اس کے پاس بچے کم کر دیں, ہاں, اور اسی طرح اس استاد کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, یعنی اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا کی جائے. یعنی اگر اس کی تنخواہ کم ہے تھوڑا سا بڑھا دو اس کو پریشان, کیونکہ وہ اکثر آپ کو بھی بتایا شیخ قرہ ٹیوشن کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, یعنی وہ صبح شام ٹیوشن میں لگا ہوا ہے. اب اس کو ٹیوشن کی زیادہ فکر ہوتی ہے, اس جس ادارے میں وہ فل ٹائم ہے اس کو اس کی کم, وہ اس کو ٹینشن, پیسے نہیں ہوتے اس کے پاس, کیونکہ ٹیوشن میں اس کے اوپر سختی ہوتی ہے کئی جگہوں پر. جی بالکل. تو یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ اس کی مثلا میں آپ کو خود مثلا میں جب ادھر آیا اس ادارے میں کام کرنے, شیخ میں 5 کاموں میں پھنسا ہوا تھا. ہمارے فرید بھائی نے کہا شیخ آپ یہ سارا چھوڑ دیں, ادھر فل ٹائم کام کریں, جو آپ کو معاشی مسئلہ ہے وہ میں پورا کرتا ہوں. میں بولا الحمدللہ, اور کیا چاہیے, الحمدللہ میں ادھر دل لگا کے جان کھپاتا ہوں الحمدللہ. کیوں؟ کیونکہ الحمدللہ میں معاشی طور پر میرے لیے کوئی مسئلہ ہے. اسی طرح اگر ایک قاری کو آپ معاشی طور پر اس کو ماشاءاللہ دے دیں کہ مناسب اس کے لیے ہر چیز اس کے لیے آسانی ہو جائے, حاجت ختم ہو جائے, وہ جان لگائے گا انشاءاللہ. تو یہ بہت ضروری ہے. اور اسی طرح شیخ یعنی جو ایک اور جو چیز ہے وہ ہے کئی, جیسے ابھی شعیب بھائی نے بھی بتایا کہ کئی اساتذہ ابھی حفظ کیا ڈائریکٹ پڑھانے آ جاتے ہیں, نہ ان کی کوئی ٹریننگ ہے, نہ کوئی ان کے ورک شاپ ہے, اس طرح کوئی سلسلہ ہی نہیں ہوتا. اور ہمارے ہاں میں نے دیکھا شیخ سعودی عرب میں باقاعدہ شیخ ٹریننگ کا پورا ایک میکینزم, ایک طریقہ, ایک نظام ہے عرب دنیا میں یا ویسٹرن کنٹریز میں, اور اسی طرح کارپوریٹو ورلڈ میں بھی یہ جو دنیاوی کام کرتے ہیں انجینئر, اسی طرح ہمارے آرم فورسز میں بھی, یہ جو افواج میں بھی باقاعدہ ٹریننگ سکھایا جاتا ہے. ادھر ہے ہی نہیں. معلمی ایک فن ہے باقاعدہ, بالکل, اور یہ فن سکھانے کے بغیر بٹھا دیتے ہیں, اور ذہن کیا ہے پڑھا کے سیکھ جائے گا. اور جب سیکھنے کے دوران اس نے جو بلنڈرز کیے ہیں وہ چھوٹے موٹے تو ہوتے نہیں ہیں, اس سے بچوں کی زندگی بدل جاتی ہے, خراب ہو جاتی ہے. کتنی اگر آپ 20 سال بعد جا کے اس کو سمجھ آئے کہ نہیں مارنا چاہیے تو اس کا کیا فائدہ. صحیح بات. اب تو بابا بن گیا, اب تو غصہ نہیں آتا. تو یہ بہت ضروری. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ متسلسل طور پر ٹریننگ بھی ہو, اور اسی طرح شیخ یعنی مجلس تذکیر, اللہ اکبر, یعنی مجلس تربیت بہت. میں آپ کو بتاؤں مثلا ہمارے خود ادارے میں ابھی ہم حفظ کی بات نہیں کر رہے, ہم عام امپلائیز جتنے بھی کام ان سب کے ہم ہر ہفتے میں ایک دن ہماری تربیت کا مجلس ہے. اجلس بنا نؤمن ساعة. بالکل شیخ, یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ آپ ذرا سوچیں ایک قاری ہے یا ایک استاد کہہ دے, ہمیں بھی ضرورت ہے, ہم جو طلبۃ العلم یا مشائخ بنتے ہیں شیخ, آپ ذرا سوچیں بس وہ پڑھاتے ہی رہتے, ایک مشین بن گئے ہے نا. اب ایک بندہ جب مشین بن جاتا ہے نا, اس میں سے روحانیت ختم ہو جاتی ہے یا اس میں کم ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اب وہ آپ کی جاب بن گئی ہے, آپ کی رسپانسبلٹی بن گئی ہے, آپ کو کرنا ہی کرنا ہے. جی, یعنی مجبوراً کرنا, نہیں کرو گے تو کٹائی ہوگی بھائی جان, ٹھیک ہے نا. تو اب وہ روحانیت ختم ہو. ایسے شیخ مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہوتے تھے نا کہ عالم کا تقویٰ دیکھنا تو اس کے معاملات کو دیکھو. نماز تو اس نے پڑھانی, یہ تو ہے, تو اس کی ڈیوٹی ہے. یہی ہے شیخ, بالکل. یہ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے. مجلس تذکیر, یہ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین, یہ تو بہت ضروری ہے. کیونکہ قرہ انسان ہے, ان کے اندر بھی جذبہ ہے, ان کے اندر بھی ایمان ہے, بس اس کو تھوڑا سا چنگاری کی ضرورت. غصہ بھی آتا ہے, انسان ہے, وہ اپنے مسائل سے گزر رہا ہوتا ہے. اچھا, یہ ہے کہ ہم ایسے نہیں ہے کہ مطلب اس چیز کو کبھی برداشت ہی نہیں کرتے, ہم کبھی انسان ہے, بس اوقات ماں بھی غصے میں آ کے لگا دیتی ہے. لا شک, تو ماں کی محبت ہم خود, ہمیں بھی غصہ آتا ہے, یہ نہیں کہ ہم ماشاءاللہ دودھ کے دھلے ہوئے, ہمیں بھی غصہ آتا ہے, لیکن کنٹرول کرنا پڑتا ہے. یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا کہ مارے بغیر پڑتا نہیں, یہ ختم کرنا بہت ضروری ہے. یہ بہت ضروری ہے. اس سے جان چھوٹے گی. تو جان چھڑانے کے لیے اگر آپ مطلب یہ ہے کہ میں اگر مومن ہوں, اتنی بڑی بات بھی نہیں کرنی چاہیے, مسلمان ہوں, میں اگر مسلمان ہوں تو میرے لیے تو کافی ہے کہ رسول اللہ نے نہیں مارا, میں نہیں ماروں. لا شک, لا شک. اور میں متبادل رستہ تلاش کرنے کی کوشش تو کروں. اگر اس میں کامیابی نہ ہو تو پھر چلو دوبارہ غور فکر کر لیں گے
کیا خیال ہے؟ لا شک لا شک شیخ. اور اسی طرح شیخ حلول میں ایک اور جو ہے وہ کیا ہے، وہ ہے یعنی ہمارے سزا و جزا یا مدارس میں سزا کی کوئی پالیسی نہیں ہے کہ کیا ایک نظام نہیں ہے، نظام نہیں ہے کہ کتنا اگر یعنی سختی کرنی ہے تو کس طرح کرنی ہے بغیر مارے، یا مارنے کا کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے شیخ. کوئی نظام ہی نہیں ہے سختی کا. سختی تو ہمارے بغیر بھی ہو سکتی ہے. ہاں بالکل ہو سکتی ہے شیخ، کیوں نہیں ہو سکتی؟ بہت سے راستے ہیں، بہت سارے راستے ہیں شیخ، لیکن وہ اس کا کوئی نظام ہی نہیں ہے. ہمارے ایک استاد محترم ہیں ابھی پڑھا، میرے استاد تو نہیں ہیں لیکن ہمارے جامعہ میں پڑھاتے ہیں ڈلن بنگلہ میں، جہاں ہم پڑھ کے آئے بلال صاحب کے پاس. وہ کیا کرتے ہیں، مارتے نہیں ہیں بچوں کو، صرف اتنا کرتے ہیں کہ جس نے سبق نہیں سنایا نا تو خود بھی بیٹھ جاتے ہیں، اس کو بھی بٹھاتے ہیں، بیٹا سبق سنا کے جانا ہے. تو چھٹی بند ہونا اس سے بڑی سختی تو شاید بہت بڑی کوئی نہیں ہے. ہم نے بھی ادھر کیا شیخ 2 بار، بچہ اگلے دن ماشاءاللہ سیدھا ہو گیا، سیدھا ہو جاتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے شیخ. مطلب سختی کے اور بھی راستے ہیں، بہت سارے شیخ، بہت سارے راستے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ اس شیخ کی اس عزت میں تو نفس سے کتاب مجبور بھی کریں. لکھی گئی ہے، عربی میں بھی انگلش میں بھی. اچھا ہاں باقاعدہ کیف تؤدب طفلا بغیر ضرب. اللہ، تو اس پہ بھی پڑھنا چاہیے، پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو. اسی طرح شیخ جو ٹریننگ میں ایک اور ہے وہ ہے اینگر مینجمنٹ، یعنی ادارت الغضب. اس پہ بھی بڑی کتاب ہے کہ کیسے بندہ اپنے غصے کو کنٹرول کرے. شیخ غصہ آنا طبیعی چیز ہے، اس کو کیسے چینلائز، اس کو کس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے، ڈیل کیسے کرنا ہے، یہ بہت ضروری ہے. اس میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بھی ہے کہ آپ کھڑے ہیں تو اذا كنت جالسا فاجلس واذا كنت جالسا فعلى جنب. جہاں پہ ہم اساتذہ اور طلبہ کی بات کرتے ہیں وہاں پہ والدین میں بھی احساس ذمہ داری ہونی چاہیے لا شک کہ میں اپنے بچے کو حفظ میں داخل کرا رہا ہوں، اور روزانہ کی بنیاد پر تو نہ صحیح لیکن کم از کم ہفتے میں ایک بار ان کی رپورٹ لے لیں کہ میرا بچہ کہاں پہنچا ہے. ہفتے میں ایک بار اگر والدین چاہیں تو روزانہ بھی لے سکتے ہیں. شیخ ہم لوگ روزانہ بھیجتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو ہفتے میں تو کم از کم ایک رپورٹ بچے کی لے لیں. بالکل بالکل. تو بچے والدین کے پاس یہ رپورٹ چلی جانا ہی کئی دفعہ بچے کے لیے کافی ہو جاتی ہے. یہ صحیح بات ہے، بابا کو پتہ چل گیا تو اب گھر میں شیخ ہم لوگوں نے ادھر یہی نظام بنایا ہوا ہے. ہم لوگ روزانہ، ہر قاری روزانہ اپنی رپورٹ بھیجتا ہے والدین کو. وہ والدین بچے کے اوپر نظر، اب والدین بھی ہو جو ماشاءاللہ احساس ذمہ داری ہو تو وہ دیکھتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں کیا والدین پھینک کے چلے جاتے ہیں بچے کو، یعنی بیچ کے جاتے ہیں نا کہ یہ آپ کو بیچ دی، آپ نے خرید لی، آپ جو کرنے کرو بھائی جان، بس حفظ ہونا چاہیے، اس کے ساتھ آپ جو مرضی کر لیں، اس کا بیڑا غرق ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، بس یہ حافظ کہلوائے، حافظ کے علاوہ چاہے اس کی ذہنی حالت خراب ہو. ہاں یہ جو حافظ کہلوانا دوڑ ہے نا، ہم کہتے ہیں اس دوڑ سے پورے معاشرے کو نکلنا چاہیے. صحیح بات، خصوصاً اہل دین کو تو فوراً نکل جانا چاہیے. صحیح بات ہے شیخ. ہمیں دوڑ نہیں لگوانی. بچہ اگر حفظ نہیں کر پاتا، اس کی صلاحیت نہیں ہے تو چھوڑ دیں، کسی اور چیز میں ماشاءاللہ بہترین کام اور چیز میں بہتری لائیں. صرف اتنا کر دیں کہ بیٹا روزانہ قرآن پڑھ لیا کرو، اتنے کافی. اور اسی طرح شیخ ایک اور جو چیز ہے وہ یہ ہے، میں یعنی بڑے ادب سے کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ اداروں میں مسائل ہوتے ہیں تو اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، حالانکہ نظر انداز نہیں کرنے والے ہوتے. اگر کوئی قاری یا کوئی استاد کہہ لیتے ہیں ہم کو اس طرح کرتا ہے کوئی غلطی، چاہے وہ مارنے والا ہو یا جسمانی ہو یا نعوذ باللہ جنسی ہو، جی جی، تو اس کو نظر انداز کیا یا دبایا جاتا ہے، یا الٹا اس بچے کو برا بھلا کہا جاتا ہے. یہ ایک بڑی بیماری. اس کے پیچھے وہی جو ہم پہلے بات کر چکے ہیں، وہی تقدس کی نفسیات ہیں کہ استاد ہی سپیریئر ہے، بچہ ہمیشہ جھوٹا، استاد ہمیشہ سچا، بچہ ہمیشہ جھوٹا ہے. یہ نفسیات ہیں. حالانکہ بچے کی بات سننا بہت ضروری ہے. بچہ ہمیشہ جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوتا، کئی دفعہ جھوٹ بھی کہہ رہا ہوتا ہے آخر بچہ جو ہوا، یہ تو ہے، لیکن ہمیشہ جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوتا. اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ جب استاد کی شکایت لے کے جا رہا ہے 2 3 دفعہ 4 دفعہ، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر بچہ جھوٹا بھی ہے پھر بھی بچے کو اس استاد سے الگ کر دے. کیونکہ اب بچے اور استاد کے درمیان گیپ پیدا ہو گیا ہے. اب ان کی ذہنی ہم آہنگی ختم ہو چکی ہے، اور قلبی ہم آہنگی بھی نہیں، قلبی ہم آہنگی مانوس ہی نہیں ہے. اس لیے تو شکایتیں کر رہا ہے، کینہ کپٹ گل کے اندر. اب شکایت کیوں کر رہے ہیں؟ وجہ 2-4 وجہ ہوں گی. ایک یاد وجہ ہوگی استاد اس کے ساتھ انصاف نہیں کر پا رہا ہوگا. انصاف کا بھی ایک اچھا خاصا مسئلہ ہے کہ امیروں کے بچے کے ساتھ جو انصاف ہوتا ہے وہ غریب کے بچے کے ساتھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. یا تو استاد اس کے ساتھ انصاف نہیں کر پا رہا. اگر وہ جھوٹا ہے، اگر سچا ہے تو پھر تو سچا ہے، اگر وہ جھوٹا ہے تو پھر کیا وجہ ہوں گی؟ یا یہ ہوگا، یا پھر یہ ہے کہ استاد اس کو تشدد کر رہا ہوگا اور
بچہ یہ نہیں بتانا چاہ رہا ہوگا کیونکہ ابا جی تشدد کو سیریس نہیں لیتے تو وہ کچھ اور بتانا چاہ رہا ہوگا، یعنی کہیں نہ کہیں کوئی جان چھڑانا چاہ رہا ہوگا، یا یہ ہے کہ استاد اس پہ حد سے زیادہ دباؤ ڈالے بیٹھا ہوگا کہ بھائی تو اتنا کیوں نہیں یاد کر کے آیا، تو نے ایسا کیوں کر دیا، یہ کیوں کر دیا، کوئی نہ کوئی پیچھے وجہ کھڑی ہوگی جس کی وجہ سے اب وہ استاد سے بتک گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ چلو چند دن کے لیے صحیح ان کو آپس میں جدا کر دیں، استاد اور شاگرد کو۔ اللہ اکبر۔ شیخ اسی طرح آخر میں ہم اس بات پہ پھر ہم اختتام کی طرف جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کئی ہمارے احباب یہ بات سن کے کہیں گے کہ دیکھو یار یہ تم لوگوں نے لبرلز، فیمنسٹ، اسلام مخالف لوگوں کو مواد فراہم کیا، ہاں، یا ہم لوگوں کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، یا اس طرح کی جو باتیں ہیں، اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟ یہ ہم باتیں کریں گے نہیں تو ان کا حل کیسے ہوگا؟ یہ ہم پہلے تھوڑی دیر ذکر کر چکے ہیں کہ غلطی مانے بغیر اس کا حل کیسے ہوتا ہے۔ یہ رد عمل کی نفسیات ہیں شیخ، کہ کوئی ہمیں آگے کہتا ہے کہ وہ فلانا تمہارے کان لے گئے، ہم کان کے پیچھے، کتا تمہارے کان لے گئے تو کتے کے پیچھے بھاگ جائیں۔ اپنا کان تو دیکھو بھائی، اپنا گھر دیکھو کہ ایسا ہے تو اس کو ختم کرو۔ بالکل، مدرسے میں اگر تشدد ہے تو ختم کرو، چاہے وہ لبرل کہہ رہا ہے یا کوئی چوتھا پانچواں چھٹا کہہ رہا ہے، اس کو ختم کرو۔ یہ ہماری غلطی بنیادی، اس کو غلط مان کے اس کو ختم کریں۔ اس کے بعد ہاں اگر یہ صحیح ہے پھر وہ غلط کہہ رہا ہے، مثال کے طور پہ اگر ہم تشدد کو صحیح سمجھ رہے ہیں پھر اگلا غلط کہہ رہا ہے تو پھر اس کو یہ نہ کہیں ہمارے یہاں تشدد نہیں ہوتا، پھر ڈٹ کے دفاع کریں۔ ہاں بولیں تشدد صحیح ہے۔ لبرل جب کہتے ہیں تو سارے ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی ہمارے ہاں تو کوئی تشدد نہیں ہے، آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ یہ او بھائی وہ بھی دیکھ رہا ہے، ایسے کوئی نہیں ہے، اندھا تو کوئی ہوتا نہیں ہے، اور جس کو وہ سنا رہا ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کا معاشرہ سارا کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ کوئی چھپی ڈکی کیا چل رہا ہے، اس کو آپ چھپا نہیں سکتے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ بالکل، اگر ختم کرنے کی کوشش آپ صحیح سمجھتے ہیں تو پھر ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں، بتائیں بھی مارنا ٹھیک ہے۔ جیسے ایک صاحب نے کہا کہ یہ تو ہماری انسانوں کی صدیوں سے جبلت ہے، میں نے کہا قربان جاؤں تمہاری جبلت پر، تو یہ جبلت ہے تو پنجابی میں کہتے ہیں کہ لعنت ایسی جبلت پر، ٹھیک ہے شیخ؟ بالکل اسی طرح ہے شیخ، اس لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ عدل اور انصاف کا تقاضا یہ ہے، اور اس میں جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یجرمنکم شنآن قوم علی ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، تو عدل کرنا چاہیے، اور اس میں غلطی کی نشاندہی کرے تو اللہ اکبر۔ ہمارے سلف کے ہاں تو یہ تھا کہ کوئی کہتا تھا اتق اللہ تو اس کا شکریہ ادا کرتے تھے۔ بالکل یہ ہے، ہمیں کوئی کہہ کے دکھائے ایسی تیسی اس کی۔ چلیں جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ اچھی گفتگو ہوگی، اگر آپ لوگ کوئی اور اضافہ کرنا چاہیں بس میرا خیال ہے کافی ہوگا، ہاں تو ماشاء اللہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو ماشاء اللہ آپ کے یہ اللہ آپ کے لیے درجات بلند کرے آپ کے، ماشاء اللہ آپ نے بڑا سفر کیا، یعنی یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ماشاء اللہ تقریباً 6 گھنٹے آپ کے آنے میں لگے اور 6 گھنٹے جانے میں لگیں گے، اور صبح آپ نے پڑھانا بھی ہے، ہاں تو اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور یہ واللہ ہمارا سارا جو ہے اللہ تعالیٰ یعنی ہمیں مخلص بنائے، یہ ہمارا جذبہ خیر ہے، نہ کہ نعوذ باللہ ہم ان لوگوں میں سے جو مدارس کے خلاف، بلکہ ہم مدارس کے ساتھ ہیں، مدارس کے بچے۔ ہماری محبت ہمیں مجبور کرتی ہے یہ باتیں کہنے پر، کیونکہ ہم جن حالات کو دیکھ چکے ہیں یا ہم مطلب ہم پر وہ مسلط ہوئے ہیں، ابھی ہمارے مدارس کے اندر بیٹھے ہوئے دوست ان کو دیکھ نہیں سکے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے خلاف کتنی نفرت بڑھ رہی ہے، بہت زیادہ، مدرسے کے اندر بیٹھا ہوا شخص اس کو سمجھ ہی نہیں پا رہا۔ صحیح بات، تو یہ نفرت کی وجوہات کا تدارک تو کرنا پڑے گا، اور یہ نفرت ہمارے خلاف نہیں ہے، مطلب ہم ماد کے خلاف کو نفرت کرے تو بھاڑ میں جائے، کرتا رہے، اہل دین اور دین سے پھیلائی جا رہی ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے نا شیخ اسلام آباد میں اگلے دن وہ جو رپورٹ آئی تھی کہ کتنے لاکھ لوگ اب تک وہ الہاد کا گروپ جوائن کر چکے ہیں، مطلب وہ باقاعدہ لکھ کے دے چکے ہیں بھائی میں تو ملحد ہوں، تو متشکک ہوں میں تو، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اور الہاد کی اب تو اس پر مطالعہ بھی ہے، الہاد کی نفسیات علمی تو سرے سے ہے ہی نہیں نا، سراسر نفسیات کی گیم ہے، اور نفسیاتی میں بھی سراسر یا وہ اللہ سے ناراض ہے اپنے کسی پریشانی کو لے کے، یا مولوی سے ناراض ہے، تو یا خواہش نفس اس کی اتنی بھاری ہو گئی ہے، بس 2-3 یہ بنیادی، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔
تو اللہ تعالیٰ ہمیں مخلص اللہ کریم بنائے. آپ کو بارک شیخ اللہ فیک. جزائے خیر دے جزاک اللہ کہ خیر. آپ نے ایک بہترین مجلس کا انعقاد بارک کیا. اللہ فیک. جزاک اللہ خیر. آپ کے پاس آنا بہت ہمارے لیے خیر کا باعث بارک بنا اللہ ہے. فیک. بارک اللہ فیک. جزاکم اللہ خیر. اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ، اور پھر دوبارہ اگلی نشست میں کسی اور موضوع پر انشاءاللہ بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.